بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی دو یعنی 12 درجے کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پھر آپ سے اردو کے درس میں مخاطب ہیں۔ آپ کا جو نصابی کتاب ہے اس کا نام کہکشاں دوم ہے۔ اس میں سے ایک ہجرت کو پڑھنا ہے جس کا تعلق یہ انشائیہ سے ہے، دیگر اصناف کی طرح جیسے افسانہ، ناول، خطوط وغیرہ کی طرح انشائیہ بھی ایک صنف شاعری، صنف نثر ہے جس کو مضمون کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ آپ اس کے پہلے کلاس میں انشائیہ کیا ہے کے عنوان سے انشائیہ کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں۔ جو وزیر آغا کا وہ ایک مضمون تھا جس میں انشائیہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ انشائیہ جو ہجرت کے عنوان سے ہے، اس کے انشائیہ نگار یا مصنف احمد جمال پاشا ہیں۔ بچوں، اس انشائیے میں کچھ الفاظ سمائے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، جیسے انسیت ہے، انسیت کے معنی محبت، بعد کے معنی ہوا، یلغار کے معنی حملہ، تعطیل کے معنی چھٹی، مدار اس لفظ کو کہتے ہیں جو گردش کی جگہ ہوتی ہے یا کسی گاڑی یا کسی چیز کی دھوڑی ہوتی ہے یعنی مرکزی جگہ، اور برادر خرد کے معنی چھوٹا بھائی۔ تو بچوں، آپ نے ان الفاظ کو بھی سمجھا۔ آج تھوڑا ہم بات کریں گے یہ انشائیہ نگار کے بارے میں بھی۔ یہ احمد جمال پاشا اس ہجرت انشائیہ کے انشائیہ نگار ہے۔ ان کی پیدائش الہ آباد میں 1929 عیسوی میں ہوئی۔ والد کا نام شجاعت حسین اور دادا کا نام نجف علی تھا۔ شجاعت حسین کی 2 شادیاں ہوئی تھی۔ احمد جمال پاشا دوسری بیوی سروری خاتون کے بطن سے تھے۔ شجاعت حسین 1940 عیسوی میں الہ آباد سے لکھنؤ چلے آئے اور امین آباد کے کچا احاطہ میں انہوں نے اپنا مکان خریدا جس کا نام سروری منزل رکھا۔ احمد جمال پاشا نے 1950 عیسوی میں کوئنس ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک، 1953 عیسوی میں کرسچن کالج سے انٹرمیڈیٹ اور 1956 عیسوی میں لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے اور 1958 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 1957 عیسوی میں انہوں نے سر سید ہال میگزین اسکالر کا پیروڈی نمبر نکالا۔ اسی سال جھلک بک ڈیپو علی گڑھ نے ان کی کتاب مجاز کے لطیفے شائع کی۔ یہ ایک ایسے نثر نگار تھے جنہوں نے کئی جہات میں کئی دیگر نثری اصناف میں اپنے کارنامے انجام دیے ہیں جو اردو ادب کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یہ کل وقتی ادیب تھے۔ طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا جس کا اعتراف کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے 1986 عیسوی میں ساگر پوری غالب ایوارڈ سے انہیں سرفراز کیا۔ آپ 28 ستمبر 1987 کو ملازمت کے دوران ہی دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے پٹنہ میں احمد جمال پاشا کا 19 ستمبر 1987 عیسوی کو انتقال ہو گیا اور یہ ان کے وطن ثانی سیوان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ تو بچوں، اس طرح آپ نے اس کے انشائیہ نگار کے نام کو سنا۔ پہلے یہ جو آپ کا عنوان ہے ہجرت انشائیہ کا، تو ہجرت کا پہلے معنی ہم لوگ سمجھ لیں۔ ہجر کے معنی بچوں جدائی ہوتی ہے، اسی سے ہے ہجرت، یعنی ایک اپنے آبائی وطن یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے بس جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں بچوں ہجرت ایک سنت بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مہاجرین صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا اور اسی ہجرت کی نسبت سے اسلامی سن جو قائم ہوا اسی ہجرت کے واقعہ سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی ہجری سال آپ نے سنا ہے وہ اسی ہجرت کی وجہ سے ہے جہاں سے اسلامی سال کا شروعات ہے، جو ابھی آپ لوگ 1441 ہجری میں چل رہے ہیں۔ جو ذوالقعدہ کے بعد محرم آئے گا تو پھر 1442 ہجری شروع ہو جائے گا۔ تو بچوں، ہجرت ایک معمولی معنی میں یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مستقل ارادے سے چلے جانا، اور اس کو
مذہبی رنگ علامہ اقبال نے بھی دیا ہے کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ بچوں اس کی ایک تاریخی اور مذہبی اہمیت بھی ہے، لیکن یہ ہجرت جو ہے احمد جمال پاشا نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ بھی ہجرت کا مفہوم وہی ہے، اور انہوں نے خانہ بدوش اور بنجاروں کی مثال دے کر گویا زندگی کے مختلف ہجرتوں کی وضاحت کر دی ہے۔ خانہ بدوش یا بنجارہ آپ جانتے ہوں گے کہ دو چار لوگوں کا خاندان ہوتا ہے آج یہاں، اور وہ گدھے اور خچر پر چڑھ کے پھر اگلے دن 10 کلومیٹر دور کسی گاچھی میں قیام فرماتے ہیں یہ لوگ، تو سارا سامان ان کے ساتھ رہتا ہے۔ دراصل یہ انشائیہ نگار جو ہے احمد جمال پاشا، انہوں نے ہجرت کے مختلف الجہات اور مختلف پہلوؤں کو انشائیہ یعنی خوشگوار موڈ اور شگفتہ موڈ میں اس کو پیش کیا ہے تاکہ ایک موضوع کی تفہیم بھی ہو جائے اور ادبی چاشنی بھی اس میں مل جائے۔ تو بچوں اس میں کا صرف ایک پیراگراف آپ کو سناتے ہیں متن کا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ انشائیہ میں شروعات کیسے ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، پچھلی کلاس میں آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ انشائیہ میں کہانویت کفر ہے، یعنی کہانویت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ احمد جمال پاشا لکھتے ہیں بنجاروں کی بستی میں لڑکیاں رسی بٹ رہی ہیں، عورتیں پتھر کی سیلیں گھڑ رہی ہیں، نوکریاں بن رہی ہیں، ٹوکریاں بن رہی ہیں، لڑکے نٹ کے کرتب کی بانسوں پر مشق کر رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے، چولہے کے نزدیک بلیاں اور کتے مورچے جمائے بیٹھے ہیں، سامنے بنجاروں نیزوں پر شکار آویزاں کیے ہنستے گاتے قطار میں چلے آ رہے ہیں، ان کے خیموں کے ارد گرد زندگی کی عجیب چہل پہل اور ہلچل ہے۔ بنجاروں کی اس تازہ آباد بستی کے روزانہ 2-1 چکر لگا لیتا ہوں۔ اس اجنبی ماحول میں مجھے بڑی کشادگی، معصومیت اور مسرت کا احساس ہوا کرتا ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو قدرت کی آغوش میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک صبح جو میں نظارہ کرنے پہنچا تو دیکھا کہ سب ٹھاٹ پڑا جائے گا جب لاگ چلے گا بنجارہ۔ یہ کہنے کا مطلب ہے یہ مصرع جو ہے گرچہ نظیر اکبر آبادی کا ہے لیکن یہاں پر اس کو استعمال کر کے انہوں نے احمد جمال پاشا نے ہجرت کا حقیقی مفہوم بتا دیا ہے، یعنی جس طرح بڑے سے بڑا انسان بھی دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اس کی دولت، اس کی محل اور بڑے بڑے شاندار مکانات سب یہیں رہ جاتے ہیں، اسی طرح یہ بنجارے جو ہے یہ بھی ہجرت کرتے رہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اس لیے انہوں نے یہ سبق دیا ہے ان کو کہ ہر حالت میں انسان کسی نہ کسی پہلو سے ہجرت کرنے کا پابند ہے۔ چنانچہ اس کو مختصر میں آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں بچوں کہ احمد جمال پاشا نے اس انشائیہ میں بنجاروں کا قصہ پیش کر کے وہ نہ معلوم کب تک ایسے ہی چلتے رہیں گے، شہر کی آبادی سے باہر کچھ دنوں کے لیے ڈیرا جمائے بنجارے مصنف کے ذہن میں خیالوں کا جنگل تیار کر دیتے ہیں اور وہ انہیں ترتیب دیتا ہوا ہمارے لیے غور و فکر کا سامان تیار کر دیتا ہے۔ آگے کرتے ہیں انشائیہ نگار کے نصف حصے کے بعد انسان کی ازلی ہجرت کا واقعہ پیش کر کے مصنف انچھوئے پہلوؤں تک ہمیں لے جاتا ہے جو ہماری زندگی میں روز بروز سامنے آتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ باتیں ہمارے لیے لائق توجہ نہیں ہوتی ہیں۔ جنت سے آدم کی ہجرت، تقسیم ملک سے انسان کا مہاجر بننا، موت کی شکل میں ہر ذی روح کی لازمی ہجرت، رزق اور ملازمت کے سبب اختیار کی گئی خانہ بدوشی اور ان سب کے نتیجے میں اہل خانہ سے پیدا ہوئی دوری سے کمزور ہوتا مستقبل، سب انسان کے ظاہر و باطن میں ایک خلا پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں احمد جمال پاشا یوں تو اس پوری تحریر میں واقعے کے منفی گوشوں کو ابھارتے ہیں لیکن سنجیدہ مزاج کے ساتھ بعض مثبت باتیں بھی زیر قلم لائی ہیں۔ اس انشائیے کے آخری پیراگراف میں ہجرت عالمی یکجہتی کا اوزار بن جاتا ہے، یعنی اس ملک کا آدمی دوسرے ملک میں جاتا ہے پھر دوسرے ملک کا آدمی یہاں آتا ہے، اس طرح آخری سطح رقم کرتے ہوئے
پاشا نے اسے فعالیت کی علامت بنا دیا ہے۔ ان باتوں کو پڑھ کر بچوں ہمارے ان جذبوں کو بھی زبان مل جاتی ہے جو ہمیں اندر ہی اندر بے چین کر رہے ہیں۔ یہ عشائیہ ایک ذاتی نگاہ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ حالات ضرور پیش آتے ہیں جن کا عنوان احمد جمال پاشا نے ہجرت دے رکھا ہے۔ کیا پایا اور کیا کھویا کی بحث یہاں ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں، بلکہ بعض مراحل میں ہجرت ترک کرنے کی خواہش ہوتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ بنجاروں سے باتوں کی ابتدا کر کے احمد جمال پاشا متوسط طبقے کی کہانی کے بعد بیان میں خود کو قائد کر لیتے ہیں، جس سے پڑھنے والوں کو ایک اضافی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے جو اس ہجرت انشائیہ کو پڑھا، اس کا آخری انجام کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک انسان کا موت کے بعد آخرت کی طرف جانا، یہ بھی ایک ہجرت کی کہانی ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، جو انہوں نے ہجرت کے مفہوم کو بتاتے ہوئے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا اور بی حوا کو بھی پھر وہاں جانا ہے، وہ بھی ہجرت تھا جنت سے دنیا، اور اب دوسری ہجرت ہم لوگ کریں گے، ہجرت دنیا سے آخرت کی طرف۔ چنانچہ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ بچوں، یہ کارے جہاں کی درازی اور ہجرت کا حکم انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان ہر لمحے کسی نہ کسی شکل میں ہجرت کا شکار بنا رہتا ہے۔ کچھ مختصر سوالات ہیں جن کا ایک یا دو جملے میں یا ایک یا دو لفظ میں ہم کو جواب دینا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے۔ واضح ہے کہ یہاں پر ہم نے انشائیہ لکھ دیا ہے، سیدھا جواب ہے کہ ہجرت کا تعلق صنف انشائیہ سے ہے۔ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو بچوں، اس کا جواب ہے بنجاروں کو خانہ بدوشوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے کون ماہ سفر رہتی ہے، یعنی پرندے ماہ سفر رہتے ہیں، کس کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہے؟ اس کا جواب سیدھا ہے، خانہ بدوشوں اور بنجاروں کے مقابلے میں۔ مغرب کو کس کی علامت کہا گیا ہے؟ تو مغرب کو انشائیہ نگار کے مطابق غلامی کی علامت کہا گیا ہے۔ جنت سے کسے حکم سفر ہوا؟ وہی آدم علیہ السلام اور دادی حوا کو سفر ہوا تھا۔ انسان کی آخری ہجرت کون سی ہے؟ تو بچوں، آپ سارے باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی آخری ہجرت وہی ہے جو ہم سارے لوگ دنیاوی زندگی کو ختم کر کے سفر آخرت جو کرتے ہیں، آخری ہجرت یہی ہے۔ اس کے بعد شاید انسانی زندگی میں ہجرت کا واقعہ پیش نہ آئے۔ تو بچوں، ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ آپ کو اگر اس میں کوئی اعتراض ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور ڈالیے، اس کا وافی اور شافی جواب آپ کو دیا جائے گا تاکہ آپ اپنی تدریس سے مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل کا بادشاہ بنائے۔ شکریہ۔